ٹرمپ کی ایران کو تباہ کرنے کی ڈیڈ لائن قریب، ایران بھی اپنے موقف پر قائم۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ تحمل کا وقت ختم ہو گیا، امریکہ سرخ لکیر عبور کرتا ہے تو رد عمل خطے سے باہر ہوگا۔ ایران سے مذاکرات میں امریکہ اور پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار امن معاہدے کے لیے کوشاں، آئندہ 24 گھنٹوں میں امریکہ ایران مذاکرات کے نتائج متوقع۔ پاکستان میں ایران کے سفیر کے مطابق جنگ روکنے کے لیے پاکستان کی مثبت اور تعمیری کوششیں اہم اور نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے ٹول ایران کے بجائے جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ وصول کر سکتا ہے۔ عارضی جنگ بندی مسترد، تہران کی تجاویز پاکستان کے حوالے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ سے متعلق ایک قرارداد پر ووٹنگ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر لکھا کہ 1,40,00,000 سے زائد قابل فخر ایرانی وطن کے دفاع میں رضاکارانہ طور پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ایرانی حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف ہیں۔ پاکستان نے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایک بار پھر سعودی عرب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان میں کہا گیا کہ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کو انتہائی سنگین سمجھتا ہے اور اسے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرناک پیش رفت قرار دیتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ان حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای شدید زخمی اور بے ہوش ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر روزمرہ کے معاملات چلانے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ جنگ کے پہلے روز زخمی ہوئے تھے۔ برطانوی اخبار کا بڑا دعویٰ دی ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کا ایران کے شہر قم میں علاج چل رہا ہے۔ یہ دعویٰ امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس میمو میں سامنے آیا۔ وزیر اعظم نے ملک میں منی بجٹ لانے اور نئے ٹیکسز عائد کرنے کی تمام تجاویز کو مسترد کر دیا۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ تیل کی رسد میں رکاوٹوں کے باوجود پاکستان میں توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ حالیہ عالمی کشیدگی اور چیلنجز کے باوجود خلیجی ممالک کو پاکستانی برآمدات جاری ہیں۔ انہوں نے PNSC کو سمندری راستے سے ملکی برآمدات بڑھانے کے لیے بحری جہازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت بھی کی۔ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں آج سے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ بیکریاں، ریسٹورنٹس، تندور، میرج ہالز اور کھانے پینے کی دیگر دکانیں رات 10 بجے بند کی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بازار رات 9 بجے تک کھلے رہیں گے۔ پنجاب میں سرکاری گاڑیوں کے فیول کوٹے میں 50% کمی کر دی گئی۔ سرکاری افسران کے پروٹوکول اور سیکیورٹی گاڑیوں کو محدود کر دیا گیا۔ سرکاری سطح پر عشائیوں پر پابندی، جبکہ غیر ملکی وفود کو استثناء حاصل ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی نافذ کر دی گئی اور سرکاری میٹنگز آن لائن پلیٹ فارمز پر منعقد کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ کام کے اوقات کار ہفتے میں 4 دن تک محدود کر دیے گئے ہیں۔ خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے صوبے کے لیے بڑے فیصلے۔ پنجاب حکومت کا 17 اضلاع میں فری ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے صوبے بھر میں صفائی میں بہتری کے لیے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ پیرا فورس کو LPG کے نرخ ریگولیٹ کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ گجرانوالہ، ملتان اور سیالکوٹ میں فری ٹرانسپورٹ پائلٹ کی منظوری دے دی گئی۔ فی کلومیٹر ٹرانسپورٹ کرایوں کا تعین کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ستھرا پنجاب حکام کو قبرستانوں میں صفائی مہم دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلمان صفدر کی عمران خان سے ملاقات کرانے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل بینچ نے 190 بلین پاؤنڈز کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت کی۔ سلمان صفدر کی درخواست پر عدالت نے ملاقات کل دوپہر 2 بجے کرانے کی ہدایت جاری کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کلائنٹ سے ملاقات کر لیں، اپیل بھی فکس کر دیں گے اور اگر دلائل شروع ہوئے تو 7 دن میں اپیل کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیس کی مزید سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی۔ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی ملٹری کورٹ ٹرائل کے خلاف اپیل پر جج نے سماعت سے معذرت کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے ایک رکن نے سماعت سے معذرت کی۔ جسٹس جواد ظفر نے اپیل پر سماعت سے معذوری ظاہر کی۔ حسان نیازی نے ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ اڈیالہ جیل جاتے ہوئے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین ریاض قریشی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان اپوزیشن لیڈر کے مطابق معین ریاض قریشی کو کلر کہار سے حراست میں لیا گیا۔ تحریک انصاف کے 3 ارکان پنجاب اسمبلی کو بھی حراست میں لیا گیا۔ تینوں ارکان کو قیدیوں کی وین میں منتقل کیا گیا۔ تحریک انصاف نے آج ارکان اسمبلی کو اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔
عمران خان سے ملاقات کا دن، پی ٹی آئی کا احتجاج، اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ملاقات کے لیے آنے والی بہنوں کو فیکٹری ناکے پر روک لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ضلع بھر کے تھانوں کی حدود میں خصوصی ناکے قائم کیے گئے، جبکہ ہر تھانے کی حدود میں 3 ناکے لگائے گئے۔ اڈیالہ جیل جانے والے اہم راستوں فیکٹری ناکہ، داگل اور گورکھپور پر بھی چیکنگ کا سخت نظام نافذ کیا گیا۔ راولپنڈی پولیس نے اڈیالہ جیل جانے والے راستوں پر کنٹینرز لگا کر آمد و رفت محدود کی۔ داگل ناکے پر پہنچنے والے ایک پی ٹی آئی کارکن کو پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ مارجن نہ بڑھانے پر پیٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ایک بار پھر پمپس بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ چیئرمین پیٹرول پمپس ڈیلرز ایسوسی ایشن سمی خان نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں سے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ پیٹرول پمپ ڈیلرز کا مارجن حکومت نے بہت کم رکھا ہے۔ اگر پیٹرول پمپ ڈیلرز کا مارجن نہیں بڑھایا جاتا اور حکومت کی جانب سے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پمپ بند کر دیں گے۔ آمدن، سیکیورٹی اور شفافیت کے لیے حکومت کا بیرون ملک سے آنے والی فون کالز کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ۔ وزارت آئی ٹی نے پی ٹی اے کو پالیسی ڈائریکشن دے دی۔ پی ٹی اے کی بیرون ملک سے کالز کے نظام پر نگرانی کرنے کی تیاری جاری ہے۔ پی ٹی اے انٹرنیشنل ٹیلی کام ٹریفک پر کنٹرول سخت کرے گی۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر پر آسٹریلیا میں مقدمہ درج، گرفتار کر لیا گیا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق ڈیوڈ وارنر پر شراب پی کر ڈرائیونگ کرنے کا الزام ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ وارنر کا ٹیسٹ مثبت آنے پر پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ ڈیوڈ وارنر کو نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈیوڈ وارنر کو 7 مئی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وارنر پی ایس ایل سے چند روز کی چھٹیوں پر آسٹریلیا گئے تھے اور انہیں 9 اپریل کو ٹیم کو دوبارہ جوائن کرنا تھا۔